ناظرین السلام علیکم۔ اقرا نیوز میں عارف قاسمی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پہلے آج کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیے۔ وزیر اعظم بورس جانسن 21 جون تک کرونا پابندیاں اٹھانے کے تعلق سے پر امید ہے۔ مسلم کونسل آف بریٹین نے حکومت کے عدم تعاون کے رویے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کشمیر کی سرحد پر اور اندرون کشمیر حالات خراب ہونے کے خطرات میں اضافہ ہوا ہے، غیر سرکاری تنظیم کی تشویش۔ آئیے اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا ہے کہ انگلینڈ میں کووڈ کی وجہ سے لگائی گئی پابندیاں 21 جون تک ختم کرنے سے متعلق وہ بہت پر امید ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کووڈ سے متعلق سرٹیفکیٹس یا پاسپورٹ جاری کرنے کی تجویز کا حکومت جائزہ لے گی، مگر اس میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں جن پر غور کیے جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پب یا ایسی جگہوں پر جانے کے لیے ویکسین سرٹیفکیٹ کا مطالبہ برطانیہ کے لیے نئی بات ہے۔ اگر کوئی کسی طبی وجہ یا ذاتی ناپسندیدگی کی وجہ سے ٹیکے نہیں لگواتا تو اس کے خلاف امتیاز نہیں برتا جا سکتا، ایسا کرنا غلط بات ہوگی۔ This is an area where, we're looking at a novelty for our country. We haven't had stuff like this before. We've never thought in terms of having something that you have to show to go to a pub or a theatre. And so there are deep and complex issues that we need to explore, ethical issues about what the role is for government in mandating or people to have such thing, or indeed banning people from doing such a thing. There are complex issues we need to work out. We can't be discriminatory against people who, for whatever reason, can't have the vaccine. There might be reasons, medical reasons, why people can't have a vaccine, or difficulties that they, some people may genuinely refuse to have one. Now, I think that's a mistake. I think everybody should have a vaccine, but we need to thrash all this out. مسلم کونسل آف بریٹین MCB نے حکومت سے درخواست کی ہے کہ وہ عدم تعاون کے اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے۔ تنظیم کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ کرونا وبا کے دوران حکومت کے عدم تعاون کے المناک نتائج سامنے آئے ہیں۔ MCB نے سوال کیا ہے کہ کیا کسی اور مذہبی تنظیم کے ساتھ بھی ایسا رویہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ MCB مسلمانان برطانیہ کی سب سے بڑی اور سب سے فعال تنظیم ہے۔ لیبر حکومت نے 2009 میں MCB سے مسئلہ فلسطین پر تعلقات منقطع کیے تھے اور کنزرویٹو حکومت نے بھی اسے مستقل بلیک لسٹ کیا ہوا ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں دختران ملت کی قائد عائشہ اندرابی پر دہشت گردی اور بغاوت کے مقدمات قائم کر دیے گئے ہیں۔ 20 جنوری کو اندرابی اور ان کی 2 ساتھیوں صوفی فہمیدہ اور ناہید نسرین پر ایک خصوصی عدالت میں انسداد دہشت گردی کے تحت مقدمہ چلایا گیا تھا۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سری لنکا کے وزیر اعظم مہندرا راجپکشے کی دعوت پر آج 2 روزہ دورے پر سری لنکا پہنچ گئے۔ وزیر اعظم بننے کے بعد سری لنکا کا یہ ان کا پہلا دورہ ہے۔ کولمبو ہوائی اڈے پر وزیر اعظم مہندر نے ان کا خیر مقدم کیا اور کابینہ کے ارکان سے ان کا تعارف کرایا۔ کشمیر کی سرحد پر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تشدد میں اضافہ ہونے کا خطرہ مستقل بڑھ رہا ہے اور اس بات کے امکانات بہت کم ہیں کہ دونوں ممالک باہمی گفت و شنید کے ذریعے مسئلے کو حل کریں گے۔ ان خدشات کا اظہار اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ غیر سرکاری تنظیم آرم کانفلکٹ لوکیشن اینڈ ایونٹ ڈیٹا ایکلین نے ایک رپورٹ میں کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سرحد پر تناؤ جاری رہے گا اور کشمیر میں حالات مزید خراب ہوں گے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ حالانکہ ہندوستان کشمیر میں عسکریت کا الزام پاکستان کو دیتا ہے، مگر 5 اگست 2019 کو کشمیر کی حیثیت بدلے جانے کے بعد اور کشمیریوں میں غصے کی وجہ سے بیرونی اور اندرونی عسکریت پسندوں کو کشمیریوں کی بھرتی کرنے میں بہت آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ نئے شہری قوانین صورتحال کو مزید خراب کر دیں گے۔ کینیڈا نے یوغر مسلمانوں پر چینی مظالم کو نسل کشی قرار دیا ہے۔
کینیڈا کی پارلیمنٹ میں متفقہ طور پر منظور کی گئی ایک تحریک میں کہا گیا ہے کہ چین میں یوغر اور دیگر ترکی مسلمانوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ پارلیمنٹ نے بھاری اکثریت سے تجویز بھی منظور کی کہ اولمپک کمیٹی کو اس بات کے لیے آمادہ کیا جائے کہ اگر چین نسل کشی سے باز نہیں آتا تو اولمپک کھیلوں کی جگہ منتقل کر دی جائے۔ تاہم وزیر اعظم جسٹن ٹروڈیو کو نسل کشی کے لفظ پر تردد تھا اور ان کی پوری کابینہ نے اس مسئلے پر ووٹ نہیں دیا۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے یورپی یونین کے دوہرے معیار پر سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف وہ مہاجرین کے مسئلے پر یونان کی حمایت کرتے ہیں مگر دوسری جانب ترکی میں پناہ لیے ہوئے 4 ملین مہاجرین کی ذمہ داری میں کوئی شرکت نہیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یونان میں 1 لاکھ پناہ گزین ہیں جن کے لیے $3.65 بلین دیے جاتے ہیں مگر ترکی میں 4 ملین پناہ گزینوں کے لیے کوئی مدد نہیں ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اپنے اسرائیلی ہم منصب گیبی اشکنازی کے ساتھ فون پر بات چیت کے دوران اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن کے لیے 2 ریاستی حل کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صدر جو بائیڈن اسرائیل، فلسطین اور مشرق وسطیٰ میں امن اور خوشحالی کے لیے 2 ریاستی حل کو ضروری سمجھتے ہیں۔ مقبوضہ یروشلم میں اسرائیلی بلڈوزروں نے مسجد اقصی کے گارڈ فادی علیان کا گھر مسمار کر دیا ہے۔ علیان نے 4 اپارٹمنٹس پر مشتمل یہ 2 منزلہ عمارت 10 سال قبل تعمیر کی تھی اور اس میں 17 لوگ رہتے تھے جن میں سے اکثر بچے اور خواتین ہیں۔ اسرائیلی حکام نے یہ گھر غیر قانونی بتایا ہے مگر اسرائیل کے ظالمانہ قوانین نے فلسطینیوں کے لیے کسی تعمیر کی اجازت لینا ناممکن بنا دیا ہے۔ آج کے بلیٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیے۔ وزیر اعظم بورس جانسن 21 جون تک کرونا پابندیاں اٹھانے کے تعلق سے پر امید ہے۔ مسلم کونسل آف بریٹین نے حکومت کے عدم تعاون کے رویے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کشمیر کی سرحد پر اور اندرون کشمیر حالات خراب ہونے کے خطرات میں اضافہ ہوا ہے، غیر سرکاری تنظیم کی تشویش۔ اب خبروں کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے بلیٹن تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔